اس وقت آبادی جو ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں، جو فرق ہے وہ زیادہ بنتا جا رہا ہے، تمام ہی مسائل جو ہیں وہ آبادی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ It is the biggest issue that Pakistan is faced with. 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو اس پروجیکٹ کو جو فیملی پلاننگ کا تھا اس کو فریز کر دیا گیا۔ چلو فیملی پلاننگ کنٹرول نہیں ہوئی، اب وسائل تو بڑھاتے ہیں۔ کیوں بڑھاتے ہیں؟ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہماری پرائیورٹی ہی نہیں ہے۔ We are running out of time. The clock is ticking very fast. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، آج ایک مائکرو ایگزامپل سے میں سٹارٹ لینا چاہوں گا آج کے ٹاپک پہ۔ ایک چھوٹا گھر ہو، ایک قصبہ ہو یا ایک گاؤں ہو، مثال کے طور پر اس پہ 100 لوگ رہ رہے ہوں اور ان 100 لوگوں کے لیے وسائل جو ہیں وہ اسی ریشو کے ساتھ موجود ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب وہاں پہ 200 لوگ ہو جائیں گے اور وسائل وہی رہیں گے تو کتنی کھچڑی بنے گی، کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہی ریشو جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے پاکستان کی آبادی پہ، بلکہ دنیا بھر کی آبادی پہ، کہ اس وقت آبادی جو ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں، جو فرق ہے وہ زیادہ بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو آبادی کا مسئلہ ہے یہ تمام مسائل کی جڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور رانا صاحب میں سوال یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم صرف اس کو صحت اور اس کے ساتھ نہیں کلب کرتے کہ تمام ہی مسائل جو ہیں وہ آبادی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے کامران صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار چوزنگ دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو جنرلی ہمارے میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، ہمارے ٹاک شوز کا بھی سبجیکٹ نہیں ہوتا، لیکن آئی تھنک اٹ از دی بگیسٹ ایشو دیٹ پاکستان از فیسڈ وتھ۔ ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے وسائل میں اس طریقے سے یا اس تناسب سے اضافہ نہیں ہو رہا جس سپیڈ سے ہماری پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم جائزہ لیں پاکستان کے ساتھ ہوا کیا، اس وقت ہماری جو پاپولیشن ہے اوور 240 ملین ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے۔ لیکن کیا ہمارے وسائل اس طریقے سے اس سپیڈ سے بڑھے؟ کیا ہماری اکنامک گروتھ جو ہے اس کی ریشو بھی وہی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ 2.68 کی جو ریشو ہے آپ کی اکانومی کی گرو کرنے کی اور پاپولیشن کا تناسب بھی گرو کرنے کا تقریباً اتنا ہی ہے، تو آپ کیسے کوپ کریں گے اپنے مسائل کے ساتھ؟ اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ لوگوں میں جس سے ہم کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لوگوں کی اکانومی ٹھیک ہو، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ اپنے پبلک سیکٹر ہیلتھ جو ہے ہماری اس کو دیکھ لیجئے، ایجوکیشنل سسٹم دیکھ لیجئے، تعلیمی نظام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسکولوں میں تعداد دیکھے بچوں کی کتنی ایسی ہے جو کہ جا ہی نہیں پا رہی، والدین افورڈ ہی نہیں کر پا رہے، اور لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار سکسیسو گورنمنٹس ہیں۔ میں یہ نہیں کہ پاکستان میں یہ کام ہی نہیں ہوا پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے یا فیملی پلاننگ کے حوالے سے۔ 1960s میں یونیسیف نے پاکستان کو فنڈ کیا اور یہ کام ہوتا رہا فیملی پلاننگ کے حوالے سے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، خاص طور پہ 1970 میں بھٹو صاحب کا جب دور شروع ہوتا ہے اس وقت اس کی طرف توجہ کم ہوئی، اور 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو اس پروجیکٹ کو جو فیملی پلاننگ کا تھا اس کو فریز کر دیا گیا۔ اچھا، ختم ہو گیا، فریز کر دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسی بات ادھر ادھر سے کر رہے ہیں، مطلب ضرورت ہی نہیں محسوس سمجھی گئی کہ فیملی پلاننگ کے اوپر کوئی کام ہو۔ اس کی وجوہات تھیں، وہ پھر ہم کسی وقت اس پہ بات کریں گے کہ اس وقت چونکہ بہت سارے ایشوز تھے جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے ریز کیے اور لوگوں کی گڈ ول حاصل کرنی تھی۔ اچھا رانا صاحب، میں دیکھو ایک دور میں اس کا نام تھا پاپولیشن کنٹرول، جس پہ اعتراضات ہوئے تو پھر اس کو فیملی پلاننگ کر دیا گیا۔ اچھا، اب فیملی پلاننگ والے کو بھی تو فریز کر دیا گیا تھا نا۔ اچھا، اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب پہلی گورنمنٹ تھی اس وقت کے وزیر تھے پاپولیشن کے رانا نذیر احمد خان صاحب، ٹھیک، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، علماء مشائخ کو، مختلف ممالک کے ان کے دورے کروائے، اور خاص طور پہ مسلم کنٹریز کے، انڈونیشیا بھی لے کے گئے، سعودی عربیہ بھی لے کے گئے، تاکہ اسلام کی روشنی میں اس معاملے کو حل کیا جائے۔ کیونکہ ہمارے ہاں کنزرویٹیوزم ہے تو لوگ نہیں جاتے اس طرف کہ وہ مذہب کی ایک ڈھال لے کے آ جاتے ہیں چیزوں کو روکنے کے لیے۔ تو اس سے ہوا یہ کہ وہ ایک ڈیلیگیشن جو بہت سارے علماء کا، مور دین 100 علماء مشائخ جو ہیں ان کو
انڈونیشیا اور سعودی عربیہ کے وزٹس کروائے. نہیں وزٹس کی کیا ضرورت ہوئی رانا صاحب؟ تاکہ وہاں کے اسکالر سے ان کی ملاقاتیں کروائی جا سکے آن دس ویری ایشو, پاپولیشن کنٹرول یا فیملی پلاننگ کے حوالے سے. اچھا لیکن انٹرسٹ پھر دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا کہ اوور دا ایئرس کوئی ہماری پرائیورٹی بھی نہیں رہا. ناؤ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ویری کلیئر ہے کہ اگر اسی ریشو سے ہماری آبادی بڑھتی رہی تو آپ دیکھیے آپ ایک بے ہنگم معاشرے کی صورت اختیار کر جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیے باہر جائیں سڑک پہ مارکیٹ میں جس طریقے سے لوگوں کا ایک رویہ ہے, وائی اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے اس لیول کی, اوور کراؤڈڈ ہے. اور آپ جس طریقے سے آپ کے وسائل جو ہیں وہ محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں, خاص طور پہ پانی کی اگر ہم بات کریں, ایگریکلچر سیکٹر کی اگر ہم بات کریں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والے 20-22 سالوں کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے اگر اسی رفتار سے آبادی بڑھتی رہی تو اپنے مسائل حل کر سکیں. تو حالات مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو رانا صاحب آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جی یہ فیملی پلاننگ یا پاپولیشن کنٹرول کی, تو کیوں نہ فیملی پلاننگ کو چھوڑ کے آپ وسائل بڑھانے کی بات کی جاتی ہر دور میں؟ یہ کیوں نہیں ہوا؟ چلو فیملی پلاننگ کنٹرول نہیں ہوئی, آپ وسائل تو بڑھاتے. کیوں بڑھاتے؟ ہماری توجہ ہی نہیں ہے, ہماری پرائیورٹی ہی نہیں ہے. آپ کے ملک کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے, یہاں پہ بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکتا جتنی مہنگی ہے, تو اس نے دوسرے ممالک میں جا کے اپنی انڈسٹری لگا لی یہاں سے شفٹ کر کے. تو یہ تو ہماری ناقص پالیسیاں جو ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور رانا صاحب یہ کتنا بڑا ایک ہوگا, یہ میرے پاس جو پہلے 10 ممالک ہیں آبادی کے لحاظ سے, اس میں اقوام عالم میں 5واں نمبر ہے جی ہمارا, اور 20 سال کے بعد پہلا ہو جائے گا اگر یہ ریشو رہی. چلے کسی حوالے سے ہم پہلے نمبر پہ تو آئیں گے. پہلے نمبر پہ بھارت ہے, دوسرے نمبر پہ چین ہے, تیسرے پہ امریکہ, چوتھے پہ انڈونیشیا, اقوام عالم میں 5واں نمبر ہے جی ہمارا. اور جو مسلم اسٹیٹس ہیں اس میں ہمارا دوسرا نمبر ہے انڈونیشیا کے بعد. ٹھیک ہے, تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی ریشو رہی تو یہ بڑی خطرناک بات ہے سب کہ ایک ایسا مسئلہ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از اے کی پرابلم, جو کہ سارے پرابلمس کی جڑ ہے, تو اس پہ جو ہے وہ یعنی کہ اس میں ہم کتنے وی آر آن دا ورج آف کلیپس اگر دیکھا جائے تو اس معاملے کے اوپر. دیکھیں یہ میں تو اس کو پاپولیشن بامب کہتا ہوں. اٹس اے پاپولیشن بامب, اٹ کین ایکسپلوڈ اینی ٹائم اینڈ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ایکسپلوڈنگ, جس کو کہتے ہیں نا امپلوئن فرام ودن. یہ وہ والی سچویشن ہے کامران صاحب کہ آپ نے کہا جی کہ توجہ کیوں نہیں گئی, ویلی نہیں ہے ہماری پرائورٹی لسٹ پہ, پاپولیشن کنٹرول یا فیملی پلاننگ ہے ہی نہیں, اویئرنیس کمپین ہے ہی نہیں. اور اگر آپ دیکھیں سمجھتے ہیں کہ کچھ ٹیبوز ہیں سوشل یا ریلیجس, تو آپ نے لوگوں کو اویئرنیس کے ذریعے اس طرف لے کے آنا. وہ کون لائے گا؟ سب سے بڑا جو طبقہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتا ہے اور کنونس کر سکتا ہے وہ ہمارے علماء اور مشائخ ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہم اس لیول پہ کوئی کنسنسس بلڈ کر پائے؟ کوئی ایڈوکیسی کمپین ود دی سپورٹ آف علماء اینڈ مشائخ ہم نے لانچ کی؟ صرف بیٹھ کے کوئی ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے, نعرہ لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا, لیکن ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیں وی آر آلریڈی لیٹ. ہمارے پاپولیشن منسٹر ابھی آبادی کا دن منایا گیا جی, تو ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے اس طرف توجہ دلائی اور کہا جی کہ الارم بیل از رنگنگ. بس تو اس کے بعد آگے کیا ہے؟ الارم بیلز آر رنگنگ ناٹ ناؤ, دے ہیو بین رنگنگ سنس 50 ایئرز ناؤ. ایسے ہی ہے. تو آپ نے کیا کیا جناب؟ ان کو ہم الزام نہیں دیتے موجودہ منسٹر صاحب کو, ایوری سکسیسو گورنمنٹ از رسپانسیبل. اور دوسری بات فائنانس منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے, بجٹ سپیچ میں یہ بات کہی ہے جی, لیکن واٹ آر دا اسٹیپس اینڈ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ کوئی بتائیں تو صحیح قوم کو کہ جناب ہم اس حوالے سے یہ ہماری ڈائریکشن ہے اور ہم اس انداز سے لوگوں کو اویئر کریں گے, ان کو مائل کریں گے, قائل کریں گے. ایڈوکیسی کمپین ہوگی, لیکن کیا ایڈوکیسی کمپین صرف اشتہارات کی صورت میں ہوگی ایک دوسرے کی تصویریں لگا کے؟ ایسا نہیں. سچویشن وہی بن گئی نا رانا صاحب کہ کسی بھی جگہ آپ جائیں, ویدر اٹ از ہاسپٹل ہو یا کوئی ایڈمیشن ہو, کالجز ہوں, امپلائمنٹ ہو, کوئی بھی, یعنی ہر سیکٹر کے اندر اس وقت آپ کو اوور کراؤڈنگ نظر آئے گی. اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رول ہے وہ اپلائی ہوتا ہے, اس سے فرسٹریشن ہو رہی ہے. آپ کو ظاہر ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار والی جو مثال دی جاتی ہے, یہی کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک ڈیوائڈ جو ہے سر بڑھتی جا رہی ہے پاپولیشن میں اور ریسورسز. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی آر آلریڈی لیٹ اینڈ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اس میں کرنا کیا ہے؟ وٹ آئی تھنک از کہ آپ کو ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی ہوگی. سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں لٹریٹ کلاس, ان کو معلوم ہے
ٹھیک ہے. گو کہ ان کے وسائل زیادہ ہیں, ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی پلاننگ کیسے کرنی ہے, لیکن پرابلم وہاں آ جاتا ہے جو غریب طبقہ ہے وہاں پہ ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے, ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے, کنونس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی جو پاورٹی لائن سے نیچے کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے حکومت کو سوچنا ہے کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے ہم نے کنونس کرنا ہے, کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ان کو کس انداز میں ہم یہ ون کر پائیں گے ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کہ وہ فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کنٹرول کی طرف آئیں. رانا صاحب آپ روڈ میپ دے رہے ہیں فیملی پلاننگ کا اور پھر پاپولیشن کنٹرول کا, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ریسورسز بھی بڑھا دیں, اسی طرف بھی آئیں, آپ وہ والا روڈ میپ بھی کو دیں. میرا خیال ہے وہ کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں ایسا ممکن ہو سکے گا. میں اس پہ ایک پاسنگ ریمارک ضرور دوں گا کامران صاحب کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں ہر سال بجٹ میں پاورٹی ایلیویشن کی, وسائل کو بڑھانے کی ہر سال بات تو ہوتی ہے, لیکن وسائل بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے. جی ہاں, وہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے, سپیڈ زیادہ ہے, وسائل کے بڑھنے کی سپیڈ کم ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کے وسائل نہیں بڑھ رہے, پاکستان کے وسائل اگر 1947 سے آئے 2025 میں آپ دیکھیں اس وقت کیا تھا اور آج کیا, بہت کچھ ہوا, لیکن پاپولیشن اس سے کہیں زیادہ ریشو سے بڑھی ہے. جو ریشو ہے وہ لوپ سائیڈڈ ہے. دیٹس وائی آئی وڈ سے the clock is ticking very fast. بالکل ٹھیک ہے. اور this is time for the government to take it seriously کہ پاکستان میں اگر آپ خوشحالی لانا چاہتے ہیں اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور ان کو بھی بڑھانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ, تو آپ کو اس جانب بھی توجہ کرنی ہوگی. اب طریقہ کیا آپ نے اپنانا ہے, کس انداز میں لوگوں کے پاس جا کے بات کرنی ہے, کس طرح کمپین کرنی ہے, یہ دس از یور بیبی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی رانا صاحب یہ سبجیکٹ تو بہت بڑا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے وہ لمیٹڈ اس میں پیرامیٹرز میں ہم نے بات کی ہے. اس میں ہم نے یہ رکھا کہ وسائل کی سپیڈ جو ہے وہ بھی یا تو اسی سپیڈ سے بڑھے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے, یہ جو امبیلنس ہے یہ لوپ سائیڈڈ نہ ہو. بالکل. اور اگر یہ آپ نے دیکھیں ان پیرلل ایک سنرجی ہونی چاہیے, رادر ان ٹینڈم. بالکل ٹھیک. کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پاپولیشن کو, لوگوں کو اس طرح اسپیڈیلی جلدی سے کنونس نہیں کر پائیں گے اس حوالے سے, تو کم از کم کچھ تو کیجئے تاکہ کہیں نہ کہیں تو ایک بیلنس ہو جائے. بالکل ٹھیک. جی بات یہ ہے جی کہ یہ نارملی اس کو, یہ جو آبادی والا مسئلہ ہے, ڈیموگرافیکل جو ایشو ہے, اس کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے. حالانکہ تمام کے تمام فیکٹرز جو ہیں, آپ کی پوری ملک کی ترقی, آپ کے ہر شعبے میں جو پروگریس ہو رہی ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے ملک کی, پوری قوم کی ترقی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. آپ کے تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ کی ڈیموگرافی سے لنکڈ ہوتے ہیں. رن صاحب ایسے ہی ہے, کیونکہ جو بھی پلاننگ ہے آپ نے انہی لوگوں کے لیے کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ پر آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہوتا ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہوتا ہے. بالکل. اور آپ کے بہت سارے وسائل ایسے ہیں کہ جو ان رائٹ ڈائریکشن جانے کی بجائے, بہتری کی طرف جانے کی بجائے, وہ ایسی طرف چلے جاتے ہیں جس کا ملک اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایک تناسب ضروری ہے جی. اور یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب نے کہا کہ جی کلاک از ٹکنگ, یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے. بظاہر پتہ نہیں چلتا, لیکن ان دا لانگ رن پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. وسائل ہمارے وہ زمین سے لگے ہوئے ہیں اور جو پاپولیشن ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. یا تو پاپولیشن کو کنٹرول کر لیجئے یا پھر اپنے وسائل بڑھا لیجئے.